میرے خواجہ میری زندگی، میرے خواجہ میری زندگی ہے، دیکھ قرباں ہے تیرے لیے، دیکھ قرباں ہے تیرے لیے، تو بنا دے مٹا دے مجھے، تو بنا دے مٹا دے مجھے، ہے یہ تو آسان ہے تیرے لیے، یہ تو آسان ہے تیرے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا پہ ہے بھروسہ، اسی پہ ناز کرتا ہوں، الہی تیرے ہی نام سے اس بزم کا آغاز کرتا ہوں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں گدائے خواجہ چشت ہوں، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، اور میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے۔ محتشم و محترم ناظرین، دل کی اتاہ گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید سے، اس توقع سے اس بزم کا آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور تاجدار مدینہ صاحب مترپسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر زمانے میں اپنے برگزیدہ بندوں کو بھیجا ہے، اور ان کا کام جو بندگان خدا کے لیے رحمت، رہنمائی اور روشنی کا ذریعہ بنے۔ یہ بزرگ صرف اپنے زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں بر صغیر کی روحانی فضا میں، جہاں ایک ایسی ہی ہستی نے محبت، اخوت اور انسان دوستی کا چراغ جلایا ہے، بلکہ یہ چراغ جل رہا ہے اور تا قیامت جلتا رہے گا، جس کی روشنی آج بھی دلوں کو منور کر رہی ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں سلطان الہند، ہند کے بادشاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو، جن کو سب محبت سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پکارتے ہیں۔ اور آج اس مجلس کی شان یہ ہے کہ آج اسی سرزمین سے، اجمیر سے، ہمارے مہمان خاص تشریف لائے ہیں۔ خاص بیت النور خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ حضرت سید نور العین چشتی، جگر گوشہ مولانا سید محمد مہدی میاں چشتی دامت برکاتہم عالیہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم حضرت قبلہ سے ملاقات کرتے ہیں، اور میرا پہلا سوال ان کے متعلق ہوگا، اور آپ اپنے خاندان کے بارے میں ہمیں بتائیں گے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتانا مناسب سمجھتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت قبلہ سے بات ہو رہی تھی، اور آپ نے مجھے بتایا کہ ظاہر سی بات ہے کہ چشتیہ سلسلہ تو ہے ہی، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ بیت النور کا جو خاندان ہے، اس کا تعلق، اس کا رشتہ، اس کا رابطہ یہیں تک نہیں بلکہ رضویہ، اشرفیہ تک بھی اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ سب کیسے، اور حضرت قبلہ کون ہیں، ان کے بارے میں آئیے ہم جانتے ہیں۔ حضرت قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج کیسا ہے؟ الحمدللہ بخیر عافیت ہے۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے تھوڑا وقت نکالا بسی ٹیلیویژن کے لیے۔ بس اللہ رب العزت اس مختصر سے ملاقات کو شرف قبول عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ غالباً ہماری یہ پہلی ملاقات ہے، خاص طور پر MBC کے حوالے سے، تو میں چاہتا ہوں کہ آغاز ہم ایک شناخت سے کرتے ہیں۔ برائے مہربانی ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ظاہر سی بات ہے آپ کا تعلق اجمیر شریف سے ہے۔ جب اجمیر کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ سلاسل کی بات ضرور ہوتی ہے، اور اہل خاندان کی بات ہوتی ہے، مختلف لوگ جو اس سے جڑے ہوئے ہیں ان سے بات ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے مل کر
بڑی مسرت محسوس کر رہا ہوں. آمین. جو شاکان خواجہ اس شاکان سلاسل ماریشس میں ملے اور یہاں کر ایک الگ مسرت مجھے محسوس ہوئی. ماشاءاللہ کئی سفر ہوئے کئی جگہوں کے، لیکن ایک مختلف ہر جگہ کا ایک الگ ذائقہ ہوتا ہے. بالکل. تو ایسے ہی محبت والوں کا، عشق والوں کا ماریشس میں ماشاءاللہ بڑا الگ انداز ہے جو بڑا پسند آیا. سرکاروں کے کرم سے، سرکاروں کے فضل سے، ان کی عطاؤں سے فقط اس سرزمین پہ جو آنے کا شرف حاصل ہوا اور یہاں کئی سلاسل کے جانشین، سجادگان، خلفاء آتے جاتے رہتے ہیں اور سال میں تقریباً ہر ماہ کوئی نہ کوئی خانقاہ سے رابطہ رکھنے والا یہاں رہتا ہے. الحمدللہ. وہ یوں بنایا کہ اجمیر شریف خواجہ صاحب کی آمد سے ہی پر نور ہوا. اس کے پہلے ظلم و زیادتیاں اور ایک دوسرے کا حق مارنا یہ سب عام تھا، رائج تھا. لیکن خواجہ صاحب جب آئے تو ایک الگ پیغام لے کے آئے، محبت کا، امن کا، بھائی چارگی کا. تو اس آمد میں بحمد اللہ ہمارا خاندان بھی اسی ساتھ میں رہا. 800 سال سے ہمارا خاندان خواجہ اجمیر شریف میں خدمت انجام دے رہا ہے. اور دربار غی نواز کی جو کلید برداری جسے کہتے ہیں رسپانسبلٹیز، اس کو کھولنا، اس کو بند کرنا، مزار پر نور کی تمام خدمات، مزار کی بات کر رہا ہوں، مزار کو کھولنا، اس کے بعد زیارتوں کا آغاز صبح تہجد کے وقت کرنا اور اس کے بعد بعد عشاء اس کو معمول کر کے تمام رسومات کو ادا کرنا، یہ بھی الحمدللہ ہمارے گھر میں رہا، ہمارے خاندان میں رہا جو وہاں اجمیر شریف کے سادات ہیں. سبحان اللہ. تو ان میں سے بحمدللہ من جانب اللہ یہ سعادت ملی کہ ایک الگ نوعیت سے ہمارے گھر کی ایک پہچان ہوئی. یہ ہمارے آبا و اجداد کا احسان ہم پہ رہا کہ ان کی خدمتوں سے ہم پہچانے جا رہے ہیں. تو میرے گھر کا نام بیت النور سے مشہور ہے اور دادا جان نے یہ قائم کیا بیت النور کے نام سے. اس کے پہلے بھی ایک لمبے عرصے سے الگ نام سے، اور اس ٹائم رواج نہیں تھا اتنا ناموں کا، لیکن بیت النور کے نام سے دادا جان نے مسمہ کیا. دادا جان اجمیر شریف میں علم کی بہت بڑی شخصیت رہے اور دربار غی نواز میں ہندوستان میں جب 1945 کا جو زمانہ تھا وہ ہندوستان کے علم کے بہت عروج کا زمانہ رہا. اور خصوصیت اجمیر شریف اس وقت علمی ایک مرکز تھا. آزادی سے پہلے اور آزادی کے زمانے میں بھی معینیہ عثمانیہ کے نام سے وہاں ایک بہت بڑا ادارہ چلتا، جہاں پہ وقت کے فقہا، علماء یہ لوگ تعلیم حاصل کر کے گئے، جس میں صدر العلماء حضرت غلام جیلانی میٹھی صاحب بھی شامل ہیں. تو دادا جان محدث رہے وہاں پر، اور دادا جان حضرت غلام جیلانی میٹھی صاحب کے مکمل استاذوں میں سے استاد رہے ماشاءاللہ، اور آپ نے پڑھایا اور کئی بڑی شخصیتوں کو پڑھایا. دادا جان کی علمی منصب کی بنا پہ اس زمانے، کیونکہ ہندوستان کی جو کریم نکلی ہے جس نے تبلیغ کری ہے، تصوف کو عام کیا ہے، وہ اسی زمانے میں نکلی ہے. اگر آپ اسے ایک نظر سے دیکھیں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ اس زمانے کے، سلسلہ رضویہ میں، سلسلہ اشرفیہ میں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں، آپ کے مورشس پہ احسان کرنے والے محسن اعظم حضرت عبدالعلیم صدیقی صاحب، یہ اس زمانے کے، اور مبلغ اعظم جن کو کہا جاتا ہے. تو یہ سارے کے سارے اسی زمانے کے ہیں. اب یہ سب علم دوست تھے اور علم میں اپنی اپنی جگہ مہتاب و آفتاب تھے. تو یہ سب جب علم والے سے ملتا ہے تو وہ ایک الگ سرور محسوس کرتا ہے. تو سب ماشاءاللہ دادا جان سے متعارف ہوئے اور تمام نے، خصوصیت سے اعلیٰ حضرت نے، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے، ان کے جانشین نے، اور عبدالعلیم صدیقی میٹھی علیہ رحمن، عبدالعلیم صدیقی صاحب نے دادا جان کو اپنی وکالت مطلب کہ درگاہ غیب نواز میں اپنے لیے سفارش کا باعث بنایا کہ آپ غیب نواز میں ہمارے لیے دعا کریں. اچھا. اور وہاں جب بھی جاتے، جب بھی زیارت کرتے مشائخین، دادا جان کو اپنے وکیل قرار دیا کہ درگاہ یا یوں کہیں عدالت غریب نواز میں بادشاہ جب بیٹھے فیصلہ کرنے ہماری تقدیروں کا یا ہمارے مستقبل کا کہ بہتری ہو یا اور برتری ہو منصب میں،
تو آپ ہمارے وکیل رہیں، کیونکہ آپ کو صرف سیادت کی نہیں، آپ کو علم کی بھی وراثت ملی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس نوعیت سے دادا جان کو حضرت اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں میں سلسلہ اشرفیہ میں حضرت عبدالعلیم صدیقی صاحب نے اور اس وقت کے تقریباً تمام علماء کرام نے اپنا وکیل دائمی بنایا، اور وہ صرف بنایا عملاً بھی، اور تحریر لکھ کر اپنے مریدین اور اپنے خلفاؤں کے لیے یہ چھوڑ گئے کہ اب جب کوئی اجمیر شریف آئے تو محدث اجمیری سید غلام علی صاحب کے ذریعے ان کے گھر کے ذریعے زیارت کرے، تاکہ اب میرے سلسلے میں کسی اور وکیل کی تلاش باقی نہ رہے۔ یہ کوٹ میں کر رہا ہوں ورڈز کو، کہ آپ کو ہی اپنا وکیل بنائے اور کسی اور وکیل مطلب اور کسی سید کی اپنی زیارت میں تلاش نہ کرے، انہی کو اپنا مستقل وکیل بنائے۔ ماشاءاللہ۔ تو بحمداللہ یہ سعادت ایک سیادت کی، اور دوسری سعادت اس سیادت کے ساتھ علم کی بحمداللہ ہمارے گھر کو اعزازی ملی، جو سرکاروں کے صدقہ و عنایت سے ابھی تک برقرار ہے الحمدللہ، انشاءاللہ برقرار ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ذمہ داری جتنی بڑی ہوتی ہے، انعام بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ناظرین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے حضرت قبلہ آج کے ہمارے مہمان خاص حضرت سید نور العین چشتی دامت برکاتہم عالیہ، جنہوں نے بہت ہی مختصراً انہوں نے اپنے خاندان، اپنی فیملی سے جو آپ کا رشتہ ہے اور خاص اجمیر شریف سے، اس کو ابھی آپ نے سماعت کی۔ آئیے اب ہم اپنی گفتگو کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں، اور ہم آپ کو بتانا مناسب سمجھتے ہیں ناظرین کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم ایک پروگرام پیش کر رہے ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر، مگر آج بھی ہم ایک نئے زاویے سے خواجہ صاحب کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بالخصوص ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا اولیاء کرام کے ساتھ نسبت یا تعلق ہی کافی ہے، یا پھر ان کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ اس سے ضروری ہے، اور اگر آج کے موجودہ دور کی بات اگر ہم بات کریں تو کس طرح یہ اولیاء کرام ہماری زندگی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ ثقیب اللہ، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ہندوستان آنا، جی، آنے کا آپ کا مقصد کیا تھا، سفر کیوں آپ نے کیا، اور اجمیر شریف ہی کیوں؟ ہو سکتا تھا کوئی اور جگہ ہو سکتی ہے، ہندوستان بڑا ہے مگر اجمیر شریف ہی کیوں؟ بسم اللہ۔ بڑا پیارے انداز میں بڑا مختصر سوال کیا ہے، لیکن یہ سمجھ لیجیے 800 سال کی گہرائی۔ جی جی جی، مگر گہرائی اور گہرائی کی ضرورت ہے جی، مگر تو اس کو میں اختصار سے کام لیں، میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ سمندر کو کوزے میں سما لینا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، بس یہ ہے کہ بڑوں کا کچھ دیکھا ہوا اس طرز پہ میں کچھ ذکر کر دوں جو بڑوں سے سبق لیا انشاءاللہ۔ بالخصوص سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارے یہاں ایک بہت، میں سمجھوں گا کہ غلط فہمی ہی کہی ہے کہ ان کو فقط ولی اللہ، فقط درویش کی کیٹیگری میں ہی رکھا گیا، جبکہ حقیقتاً ہندوستان میں علوم لانے والی ذات خواجہ صاحب، اسلام کے فروغ کو آپ مکمل کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو علم قرآن اور علم حدیث نہ ہو۔ یقیناً غریب نواز کی زندگی کے مختصر سے واقعات، چھوٹے سے معاملات، وہ اگر کوئی واقعی گہری نگاہ سے دیکھے گا تو اسے دیکھے گا کئی بے شمار حدیثوں کا وہ ایک نچوڑ ہے کہ غریب نواز نے ان ساری حدیثوں پہ عمل کر کے یہ ایک چیز کری۔ تو اسی طریقے سے غریب نواز بہت بڑے محدث رہے اپنے زمانے میں، بہت بڑے تالی قرآن رہے، بہت بڑے ذاکر رہے، بہت بڑے مفسر رہے۔ تو مسجد نبوی میں شاید آپ کو علم ہوگا اس چیز کا، سرکار غریب نواز نے، روایتوں میں یہ بھی ہے کہ غریب نواز نے کم و بیش 2 سال درس حدیث دیا ہے مسجد نبوی میں، اور جب آپ علوم ظاہریہ سے آراستہ و پیراستہ ہو کے اپنے مرشد کے ساتھ دامن گرفتہ ہو کے مکمل
دنیاوی علوم حاصل کر لیے جو آپ کو خود کرنے تھے، اس کے بعد اب مسجد نبوی میں ایک لمبے عرصے تک قیام کی نیت سے یا فیض حاصل کرنے کے لیے آپ رہے۔ انہی ایاموں میں سے ایک دن حضرت غی نواز آرام فرماتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو بشارت ہوئی، اور سرکار غی نواز کو آپ نے اپنے نواسے کو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معین الدین، آپ کا نام اصل حسن ہے لیکن وہ اتنا معین الدین کثرت استعمال ہو چکا ہے کہ اب ہم عادتاً وہ زبان سے معین الدین ہی نکلتا ہے۔ جی جی، جیسے کہ خواجہ غریب نواز، خواجہ غریب نواز و معین الدین، وہ عادتاً وہ اس جامع میں اتنا آپ مشہور ہو گئے کہ اب اصلی نام بہت کم ذکر میں آتا ہے۔ تو اے حسن معین الدین، تمہیں ہم نے ہندوستان کی ذمہ داری سونپی، اللہ اکبر، یہ من جانب اللہ اور من جانب الرسول۔ اب ہندوستان میں آپ نے دریافت کیا، لبیک یا رسول اللہ، ایسا تو کچھ میں عرض نہیں کر سکتا، واقعے کو میں ایک مختصر اپنے الفاظ میں پرو دوں کہ یا رسول اللہ جو آپ نے کہا حکم میں آمنا صدقنا۔ پھر اس کے بعد آپ کے فکر میں، آپ کے ذہن میں زیادہ راہ، سفر کی سہولتیں، سفر کی صعوبتیں، یہ کچھ نہ آیا۔ یہ کہاں جانا ہے؟ ہندوستان جانا ہے۔ اب آپ یہ بھی فرما دیجئے کس جگہ جانا ہے۔ تو آپ کو باضابطہ راہ پوری دکھائی گئی کہ اس راستے سے ہوتے جانا، اس منزل پہ رک کے جانا، اس جگہ جہاں کر وہاں پہ اپنے وارثین کو چھوڑنا، اور اس کے بعد تمہارا آخری مسکن جو ہو اس کو اجمیر اختیار کرنا۔ اب اجمیر راجاؤں کا اس زمانے میں، غیر مسلم راجاؤں کا، مہاراجاؤں کا ایک گڑھ مسکن، ایک سینٹر تھا۔ جی جی، تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو جتنا بڑا میجر آپریشن ہوگا اتنا بڑا اسپیشلسٹ وہاں بھیجا جائے۔ ہاں، کیا بات ہے۔ اس وقت ہندوستان میں کوئی ایسا تبلیغی کام بڑے پیمانے پہ نہیں ہو رہا تھا۔ جو سب سے پہلا بڑا کام کرنے کے لیے بھیجا گیا، اسلام آ چکا تھا ہندوستان میں، کیرلا میں بھی تھا اور بھی کئی جگہوں پہ تھا، کیونکہ توحید کے متوالے ہر جگہ ہر زمانے میں رہے۔ کچھ کلمہ حق زبان سے ظاہر کر کے، کچھ عادتاً ہی اسی پیراہن میں رہے۔ جی، تو سرکار غی نواز اسی انداز میں اجمیر شریف پہنچے۔ اب پورے راستے میں آپ جہاں جہاں سے گزرے، اب عطر مصطفیٰ تھا، جہاں جہاں سے گزرتا گیا خوشبو چھوڑتا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار کی آل تھی، اولاد تھی اور وارث تھی حقیقی، تو جدھر گزرے وہاں پہ آپ تبلیغ کرتے گئے۔ آپ کا چلنا، آپ کا رکنا، آپ کا بیٹھنا، وہ سب کا سب ہی تبلیغ تھا۔ بے شک بے شک۔ تو آپ کے کوئی چلنے کو دیکھ کے ایمان لے آتا ہے، آپ کی خلوت کو دیکھ کے ایمان لے آتا ہے، کوئی آپ سے بات کر کے ایمان لے آتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ معاملات کر کے ایمان لے آتا، ہر طریقے سے وہ تبلیغ ہی ہوتی گئی۔ تو یوں آپ جب نکلے تو میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے آگے اور کارواں بنتا گیا ماشاءاللہ۔ لیکن اس میں اور شامل کرنا چاہوں گا کہ یہ خواجہ صاحب کی ذات تھی کہ وہ قافلہ لے کے نہ چلتے گئے۔ جہاں جہاں لگا کہ نہیں اب قافلہ بڑھ رہا ہے تو وہیں منزلیں ڈال دی اور قافلے کے کچھ لوگ چھوڑ دیے، اب یہاں بھی قافلہ بنا۔ اللہ اکبر۔ جی جی جی، بالکل۔ اپنے نائبین وہاں چھوڑتے گئے، چاہے اسے افغانستان کا خطہ کہیں یا افغانستان کے پاس میں کہیں، ہندوستان کے پاس میں کہیں، یا اس مدینہ منورہ سے جب آپ ہندوستان کے سفر کے لیے نکلے تو جب جب لوگ ملتے گئے وہ توحید سے مستفیض ہوتے گئے، اور وہیں پر آپ ان لوگوں کو وراثت کے لیے اپنے نبی، اپنے نانا جان کی وراثت کو عام کرنے کے لیے وہیں چھوڑتے گئے۔ سبحان اللہ۔ آج کل کے زمانے میں جو ہوتا ہے کہ نہیں میرے ساتھ مرید بڑھتے گئے تو اس جگہ جاؤں گا تو زیادہ رعب بڑھے گا، وہ حقیقت نہیں۔ جی، اور یہ بھی حضرت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت کا جو سفر تھا، جی، وہ سفر آسان سفر نہیں تھا۔ وہ بیابان، جنگل، یہ تمام چیزیں، بارش، شدت کی گرمی، یہ تمام تر چیزیں میں سمجھتا ہوں بظاہر بڑی صعوبتوں کا زمانہ تھا، ہاں، اور بڑی کم چیزیں اس وقت آسائش سے سفر ہوتی تھی۔ ہاں ہاں، بہت زیادہ ہوا تو سواری، اور بہت زیادہ ہوا تو راستے کا کھانا۔
اب یہ کہیں کیمپنگ یا پھر پوری ایک دم جاؤ جلال اور لاؤ لشکر کا نہیں، بس یہ کہ بس جو مل گیا اسی پہ قناعت. لیکن یہ ہم جب سوچتے ہیں کہ بڑی صعوبتوں کا، بڑی مشکلوں کا زمانہ یا سفر رہا، تو ہم اپنی مزاج اور اپنی فکر سے سوچتے ہیں. جی جی بالکل. اور یہ وہ تھے جنہوں نے اپنی ضرورتیں، خواہشیں سب اللہ پہ دے دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو میں سمجھتا ہوں کہ غنی نواز کو کوئی مشکل پیش آئی ہی نہیں ہوگی. غنی نواز پہ اگر کسی نے پتھر بھی برسائے تو وہ پتھر آپ کو چوٹ نہیں دیے. غنی نواز کے راہ میں کسی نے کانٹے بھی بچھائے تو ان کانٹوں نے چبھا نہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ لگا دی گئی تھی تب گلے گلزار ہو گئی. تو وہ صحبت سرکار کے لیے رہی نہیں، کیونکہ نانا جان ایک ملنگ اور دیوانے کا جب عشق منزل پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے جسمانی ضروریات محسوس ہوتی نہیں. اور ایک فرمان غنی نواز کا یہ ذکر کرتے میرے کو الگ کیفیت محسوس ہو رہی ہے، بڑی حلاوت محسوس ہو رہی ہے کہ سرکار غنی نواز کے فرمانوں میں سے ایک فرمان ہے کہ وہ شخص نور الہی سے مستفیض مکمل ہو ہی نہیں سکتا جو ایک دن میں 6 تولہ سے زیادہ کھانا کھاتا ہو. 6 تولہ از 60 گرام ان اے ہول ڈے. یہ وہ ہم الفاظوں میں ڈالنے کی صرف کوشش کر سکتے ہیں، الفاظوں میں لائیں گے نہیں اور اس کو محسوس بھی نہیں کر پائیں گے. واقعی یقین. ایک والد صاحب قبلہ اسد سید علامہ مہدی میاں صاحب ایک شعر اکثر پڑھتے ہیں، وہ میں ضرور آپ کی نظر پہ کرنا چاہوں گا کہ مل دین و دنیا کی نعمتیں مجھے کیا نہ میرے خدا دیا، مجھے دی غلامی اولیاء مجھے عشق خیر الورا دیا، تیرا نام لے کے سنبھل گئے، تیرا نام لے کے مچل گئے، میرے لمحے کیف میں ڈھل گئے، تیرے ذکر نے وہ مزہ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ جب اللہ کے ذکر اور اللہ کی رضا کے لیے جب ہم واقعی مطلب کمپلیٹ ہارٹ سے جب کچھ کرتے ہیں، تو اب روزہ ہی لے لیجئے، جب ہم روزہ ایکچول رکھ ہی لیتے ہیں تو وہ 14 to 15 آورز ہمیں اتنا فیل نہیں ہوتا ہے. بٹ وہی ذرا سا نارمل ڈیز میں ہم 2-3 گھنٹہ اگر پانی نہیں پئیں گے گرمی میں تو حالت خراب ہو جاتی ہے. ہاں بہت پیاس لگ رہی، بہت پیاس لگ رہی ہے. ہاں صحیح ہے. یہ ہم ریلائز یہ اب ہمارے نفس پہ ہے اور ان کا نفس ان کے قابو میں تھا. صحیح ہے صحیح. ماشاءاللہ. حضرت ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ انجمن پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج انجمن کا ہمارا موضوع ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور خدمت خلق. اور آج اسی سرزمین سے، اسی درگاہ شریف سے، اسی سرزمین سے آئے ہوئے حضرت قبلہ حضرت سید نور العین چشتی دامت برکاتہ یہاں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور ہم محو گفتگو ہیں. آئیے ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. حضرت قبلہ، ظاہر سی بات ہے یہ ایک ایسا عنوان ہے، ظاہر سی بات ہے ایک ایسی شخصیت ہے جن پر 30 منٹ 50 منٹ نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں عمر درکار ہے. عمر ہی کم پڑ جائیں گے اس شخصیت پر بات کرنے کے لیے. مگر جیسا کہ ہم نے کہا کہ سرسری طور پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف زاویے سے دیکھنے کے لیے. ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ خواجہ صاحب نے خاص طور پر اپنی مریدین کو سب سے زیادہ کس بات کی تلقین کی ہے؟ غریب نواز نے اپنے مریدین کو خصوصیت سے جو تلقین کی، انہوں نے وہی تلقین اور درس دیا جو ان کو ان کے مرشد سے ملا. غریب نواز نے کوئی ایسا نیا کام یا کوئی ایسی نئی ایجاد جسے ہم سلسلہ چشتیہ سمجھیں کہ غریب نواز کی ایجاد ہے یہ یا غریب نواز کا قیام کرتا ہے، ایسا حقیقت نہیں. غریب نواز خود چشتی تھے، ان کو اوپر سے یہ سلسلہ ملا. اسی طریقے سے ان کو اپنے مرشد سے جو تعلیمات ملی وہی تعلیمات آپ نے اپنے مریدین میں عام کری اور اسی کا آپ نے خاص درس دیا. وہ تعلیمات یہ تھیں قرآن اور حدیث، ان سے کبھی بھی اپنی زندگی کو دور نہ کریں. خصوصیت سے قرآن کے وہ حصے کہ جو حقوق العباد میں ہماری نشاندہی کرتے ہیں، خصوصیت سے ایک بندے کا دوسرے بندے پر کیا حق ہوتا ہے، ایک بندہ دوسرے بندے کی کس طریقے سے مدد کر سکتا ہے. جیسے قرآن پاک میں یہ ہے
تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکیوں میں، مفہوم آیت کہ نیکیوں میں جس طریقے سے مدد کر سکے ہیں کریے، اور برائیوں میں کسی سے کچھ آپ جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں وہ کریے۔ یہی تعلیمات غنی نواز نے اپنے مریدین کو دی کہ اللہ کی مخلوق سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو، اللہ کی مخلوق سے اللہ کی رضا کے لیے جہاں اجتناب کی ضرورت ہو اجتناب کرو۔ لیکن غنی نواز کا جو زمانے میں مشہور فرمان ہے وہ یہ ہے کہ محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہوگی کہ خواجہ صاحب کو کبھی بھی کسی بھی پوائنٹ سے ہم اسلام سے الگ نہ سمجھیں کہ غنی نواز نے اسلام سے الگ کوئی بات کری ہو۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایک اس کوٹ کا کچھ الگ میننگ لے کر کوئی غیر اسلامی چیز کر کے یا غیر شرعی چیز کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں غنی نواز نے اس چیز کا پیغام دیا۔ نہیں، غنی نواز نے نہیں دیا۔ غنی نواز اسلام کے خلاف یا اسلام کے خلاف عقیدہ رکھنے والے کی کسی بھی چیز کو فالو کرنے کا کوئی پیغام، ہنٹ، درس دے ہی نہیں سکتے۔ ہاں، عبدیت میں آپ یہ سمجھیے، عبدیت میں لوگوں کی پوائنٹ آف ویو سے متفق ہونا وہ ایک الگ ہے، اور یہ کہ معبودیت میں لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے متاثر ہونا وہ ایک الگ ہے۔ جی دو مختلف چیزیں ہیں یہ دونوں مختلف چیزیں اور بہت بڑی، بہت بڑا اختلاف ہے، الگ الگ سمت ہے۔ جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اور آپ کی آل نے، طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا نے سوالیوں کو، ضرورت مندوں کو ہمیشہ مدد کری، چاہے وہ رزق دینے کی ہو یا ان کی بوجھ کو اٹھانا ہو یا ان کی امداد کرنی ہو۔ وہاں آپ نے یہ چیز نہیں دیکھی کہ اپنا ہے پرایا ہے، وہاں یہ نہیں دیکھا کلمہ گو ہے غیر مسلم ہے۔ اب یہی چیز کوئی غلط سمجھ لے کہ نہیں کسی بھی معاملے میں آپ شامل ہو جائیے، غیر مذہبی چیزیں تو بھی شامل ہو جائیے، محبت کا اظہار کیجیے، تو وہ ایک الگ چیز، وہ ایک الگ کانسیپٹ ہو گیا۔ وہ ہمیں فائن لائن ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ کلمہ جب پڑھا ہے تو توحید کے ساتھ کمپرومائز کہیں بھی پاسبل نہیں ہے، اور کسی بھی ولی نے اس کی کہیں بھی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ بالکل خصوصیت سے غنی نواز کے اس کوٹ کو بہت بڑے لیول پہ مس انڈرسٹوڈ کیا جاتا ہے۔ محبت سب سے، نفرت کسی نے۔ محبت ایز اے ہیومن بینگ، محبت ایز اے ہیومن اللہ کی مخلوق کے، اور نفرت ایز اے پرسنل لیول پہ آپ کسی سے نفرت نہ کیجیے، ورنہ محبت سب سے تو پھر سانپ سے بھی محبت کیجیے، اس کو بغل میں لگا لیجیے۔ تو وہ ایک ہماری اپنی سمجھنے کی چیز ہے۔ ہاں، یہ منحصر ہے کہ آپ کس زاویے سے اس کو کس زاویے سے۔ ہاں، اور غنی نواز کو کبھی بھی آپ اسلام کے اسلام سے دور رکھ کر کسی بھی زاویے سے دیکھیں گے بالکل تو آپ ہدایت نہیں پا سکتے۔ وہ آپ کو ہمیشہ ہی، اور علماء اکرام نے وہاں غنی نواز کی ذات کو لے کے جب بھی فرمایا ہے علم میں، تو اس میں آپ یہ چیز ضرور محسوس کریں گے، ذات غنی نواز میں غیر اسلامی کوئی بھی نقص یا کوئی نقص نہیں، کوئی بھی نقطہ یا کوئی بھی چیز آپ کو آپ کی پوری سوانح حیات میں کہیں نہیں، یقیناً۔ حضرت، جب آغاز میں آپ نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب ادمیر شریف پہنچتے ہیں تو حالات یعنی کہ حالات بہت مشکل تھے ہر اعتبار سے۔ تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس مشکل دور میں کہہ لیجئے، اس جو سخت جب حالات تھے، تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے لیے کیا طرز عمل آپ نے اپنایا؟ سرکار غریب نواز نے سب سے زیادہ جو کام کیا ہے وہ دل جوئی پہ کیا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات میں بہتری اور ان کی زیادہ سے زیادہ امداد جو کر سکیں، اس میں آپ نے غنی نواز نے بہت درس دیے ہیں، سبق دیا ہے، یہاں تک کہ خصوصیت سے لوگوں کو رزق پہنچانے میں اس میں سرکار نے بہت کلیدی تعلیم دی ہے، بہت بڑا ایک پیغام دیا ہے،
اور اگر تعلیم اور غیر نواز کی سوانح حیات سے لوگ جو آشنا ہیں وہ اگر توجہ دیں گے تو غیر نواز کی زندگی کا جو سب سے پہلا واقعہ ہے جو مشہور زمانہ ہے حضرت ابراہیم قندوزی کے ساتھ، جی جی جی، وہ بھی حقیقتاً یہی ہے کہ کوئی سائل آیا اس کو کھلا دیا. تو خلق خدا میں لنگر، خلق خدا کو رزق کی فراہمی، یہ غیر نواز کے یہاں پر سب سے بڑی تعلیم ہمیں دکھتی ہے. اور یہ چیز صرف غیر نواز کی کوئی ذاتی تعلیم نہیں، یہ وہی انبیاء و مرسلین کی تعلیمات ہے جو قرآن و حدیث میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جو سرکار نے دی، جو سرکار کے آل نے دی، اور خود اس آل کے ایک چمکتے چراغ غیر نواز نے دی. تو یہ غیر نواز کی تعلیمات میں سے ایک بہت بڑی درس اور بہت بڑا ایک پیغام ہے کہ لوگوں کو جتنا ہو سکے رزق آپ پہنچائیں. اور اس میں ایک بڑا مختصر سا میں واقعہ ذکر کر دوں کیونکہ وقت کی تنگی بھی ہے، لیکن یہ ضرور اہمیت سمجھتا ہوں اس واقعے کی بہت، کیونکہ خانقاہی مزاج سے یہ واقعہ آ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، ایک مرتبہ دسترخوان بیٹھے اور آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ کبھی بھی تنہا نہیں کھاتے تھے، اور آپ نے اسی انتظار میں کہ کوئی آ جائے گا اللہ کا بندہ اس کے ساتھ کھاؤں گا. اور میں تھوڑا فاسٹ میں اس کو بیان کرتا ہوں. آپ منتظر رہے لیکن کوئی نہ آیا تو آپ باہر نکل کے دیکھتے ہیں ایک آدمی گزر رہا ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو دعوت دی کہ آ جاؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. اور یہ جو ہم خانقاہوں میں لنگر کرتے ہیں اور جو ہم کسی کو مہمان کو میزبانی کے لیے بلاتے ہیں، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. آپ نے بلایا، مدعو کیا، اب آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے شروع کرو، بسم اللہ کرو. اس نے ہاتھ روک لیا کہ بولا میں اللہ کے نام سے نہیں شروع کروں گا، میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا. پوچھا کیوں؟ تو بولا میں تمہارے رب کو نہیں مانتا، میں جن کو مانتا ہوں وہ ناراض ہو جائیں گے اگر میں نے تمہارا نام تمہارے رب کو پوجا کے عبادت کے اس سے میں نے اس کا ذکر لے لیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ٹھیک ہے تو نہیں لیتے تو جاؤ. ابھی وہ بندہ باہر تھوڑا ہی دور گیا ہوگا کہ حضرت جبریل امین نازل ہوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرماتے ہیں خلیل آپ کا رب آپ کا سلامتی بھیجتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ آپ کا یہ عمل آپ کے رب کو پسند نہیں آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دم حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ میرا محبوب مجھ سے کسی معاملے میں کوتاہی ہوئی، میں اس کا خلیل ہوں اور یہ لاپرواہی. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے یا رب کیا معاملہ؟ تو آپ نے حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے خلیل کہ ہم کائنات کے رب ہیں، ہم تمام مخلوق کے رب ہیں، ہم ہر رزق کو، ہر بندے کو، ہر مخلوق کو، چرند پرند کو شب و روز رزق دیتے ہیں. وہ چاہے ہمیں یاد رکھے نہ رکھے، ہمارا نام لے نہ لے، اور تمہیں ایک وقت کسی نے تمہاری مرضی سے شروع نہیں کیا تم نے اسے اٹھا دیا. یہ سننا تھا کہ حضرت ابراہیم پہ الگ کیفیت ہوئی. آپ دوڑ کے باہر لپک کے نکلے اور اس شخص کو تلاش کیا، وہ دیکھا آپ نے اسے آوازیں دی، وہ آیا واپس. جب بیٹھنے لگا پھر اس شخص نے اعتراض کیا کہ ابھی تو آپ نے مجھے اٹھا دیا تھا، میں اب بھی بسم اللہ نہیں پڑھوں گا. تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تم ایسے ہی شروع کر دو. تو پوچھا کہ کیوں؟ تو فرمایا کہ جب تم چلے گئے تو میرے پاس میرے رب نے فرشتہ بھیجا اور یہ کہا کہ میں کائنات کو تمام کو رزق دیتا ہوں اور تمہیں بھی رزق پہنچے چاہے تم نام لو نہ لو. تو بندہ بولتا ہے ابراہیم کیا ایسا ہی رب ہے جو اس پہ بھی راضی ہے کہ اس کا نام نہ لیا جائے؟ تو بولے ہاں میرے رب نے یہی فرمایا، تو مجھے ایسے ہی رب کا کلمہ پڑھا تھا. سبحان. تو اسی طریقے سے خواجہ صاحب نے کبھی یہ نہ دیکھا آنے والا کون ہے، جو دسترخوان پہ بیٹھ رہا ہے وہ کون ہے. یہاں تک کہ آپ کو علم ہوگا اس چیز کا کہ دربار غیر نواز میں آج تک یہ رسم باقی ہے کہ جو رسومی لنگر ہیں، جو اس کے آستانے کے جو رائج لنگر ہیں، ان تمام میں نان ویج نہیں شامل ہے کہ کوئی بھی مذہب کا آدمی آئے اور وہ بھوکا نہ جائے کھا سکے.
اللہ اکبر. انڈیویجول لیول پہ جو بھی کوئی لنگر کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے کچھ بھی, لیکن جو رسمی لنگر ہیں, جو خاص جو ہے, جو خاص مواقع ریگولر ظہرانہ اور عشائیہ ہے, جو لنچ اور ڈنر کا ہے, جو آفیشیل لنگر ہیں ان میں کسی میں بھی نان ویج شامل نہیں. اچھا سر, آپ بتا سکتے ہیں, آپ لنگر کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے فیج, ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہاں پر صرف مسلمان نہیں ہوتے بلکہ غیر مذہب کے لوگ بھی ہوتے ہیں, تو آپ بتا سکتے ایک اندازہ ہے جب آپ لنچ تیار کرتے ہیں تو کتنے لوگوں کا تقریباً؟ یا بس اس میں یہ ہے کہ جیسے کوئی عاشق خواجہ صاحب کا آیا, خواجہ صاحب کی بارگاہ میں نیاز کی, جی, اور یہ نیاز کی تلقین بھی ہمیں بزرگوں سے یہاں تک کہ حدیثوں میں ملتی ہے کہ کوئی پریشانی آئے تو صدقہ کرو, کوئی مشکل آئے تو صدقہ کرو. اب وہ صدقہ واجبہ اور نافلہ نیکی ہے, وہ صدقہ ہی ہے. کسی کو بھی خلق خدا کو آپ کو یہ رزق دیتے ہیں, یہ نیکی ہے لنگر. اب یہ چیز وہاں پر نیت کی جاتی ہے کہ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں, یہ وہ صدقہ واجبہ والا نہیں, ایک شکرانے کے طور پہ کسی کو میزبانی میں, مہمان نوازی میں, کہ خواجہ صاحب میرا فلاں کام ہو جائے. اب اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے حبیب ہیں, تو ان کے وسیلے سے جو مانگا جاتا ہے, جو سفارشی لگائی جاتی ہے وہ مضبوط ہے تو کام ہو جاتا ہے. اب واپس جب آتا ہے تو وہ لنگر کرتا ہے. اب لنگر کا دسترخوان وہ اپنے استطاعت کے اعتبار سے, چاہے وہ 100 آدمی کا پرسنل لیول پہ کرے, 500 آدمی کا کرے, تو ایسے کچھ قطرہ دریا میں شود جو فرماتے ہیں لوگ, کچھ لوگ آ جائے, کچھ لوگ ابھی ایک نے کیا, ایک نے 100 کا کیا, ایک نے 200 کا کیا, اس طریقے سے وہ لنگر کئی ہزار پہ مشتمل ہو جاتا ہے کہ کئی ہزار لوگ شب و روز کھاتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ سلسلہ الحمدللہ ایک زمانے سے ہے اور ایک زمانے تک رہے گا. اور یہ ماحول بہت ہی بارونق, یہ الگ کیفیت کا ہے, بارونق ہوتا ہے وہ ماحول. اور میں نے الحمدللہ عمرہ کی جو سعادت کئی مرتبہ حاصل کری ہے, وہ جو مسجد نبوی کا جو منظر ہے, وہ نائب النبی عطائے رسول کے دیار میں بھی وہ منظر ہمیں محسوس ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کہ جو خصوصیت سے رمضان کا جو دسترخوان لگتا ہے وہ بڑا الفاظ میں لانے کے الفاظ میں نہیں آ سکے گا, وہ الگ کیفیت کا منظر ہے, جذبات ہے, کیفیت ہے. الحمدللہ, ماشاءاللہ. ناظرین, ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ انجمن پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور آئیے ایک وقفے کے لیے لیتے ہیں, اور اس دوران ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں جناب ہاشم غلام علی صاحب کی زبانی ایک منقبت, اور میں آپ کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ نے خود یہ الفاظ آپ کے قلم سے نکلے ہیں, اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت کے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں مزید آپ کی علم میں اور ان میں برکتیں عطا ہو. تو پیش خدمت ہے یہ منقبت بزبانی جناب ہاشم غلام علی صاحب, اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے. لقب ہے آپ کا سلطان ہند یا خواجہ, لقب ہے آپ کا سلطان ہند یا خواجہ, بڑا ہے مرتبہ سلطان ہند یا خواجہ. خواجہ پیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خواجہ خواجگاں معین الدین, خواجہ خواجگاں معین الدین, اشرف اولیاء روح زمین, اشرف اولیاء روح زمین. آپ کے در پہ آتے ہیں شاہ ملنگ, آپ کے در پہ آتے ہیں شاہ ملنگ,
سب کی جھولی بھری معین الدین، سب کی جھولی بھری معین الدین، اشرف اولیاء روح زمین، آپ عطائے رسول ہند الولی، آپ عطائے رسول ہند الولی، اعلیٰ تیرا مقام معین الدین، اعلیٰ تیرا مقام معین الدین، اشرف اولیاء روح زمین، آپ کے در سے ہمیں ایمان ملا، آپ کے در سے ہمیں ایمان ملا، رہبر بے کساں معین الدین، رہبر بے کساں معین الدین، اشرف اولیاء روح زمین، اجمیر کی گلی سے پھیلا نور حبیب، اجمیر کی گلی سے پھیلا نور حبیب، نور فیضان ہے معین الدین، نور فیضان ہے معین الدین، اشرف اولیاء معین الدین، شکر ہے آپ کا در پہ بلا لیا، شکر ہے آپ کا در پہ بلا لیا، ہوں تیرا ہی غلام معین الدین، ہوں تیرا ہی غلام معین الدین، اشرف اولیاء روح زمین، دل میں تابا ہے حب غریب نواز، دل میں تابا ہے حب غریب نواز، سایہ سر پہ تیرا معین الدین، سایہ سر پہ تیرا معین الدین، اشرف اولیاء معین الدین، اپنے نصیب پہ فخر نہ کر ہاشم، اپنے نصیب پہ فخر نہ کر ہاشم، یہ عطا ہے عطا معین
الدین، یہ عطا ہے عطا معین الدین، اشرف اولیاء روح زمین، خواجہ خواجگاں معین الدین، اشرف اولیاء روح زمین، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ لقب ہے آپ کا سلطان ہند یا خواجہ، لقب ہے آپ کا سلطان ہند یا خواجہ، بڑا ہے مرتبہ سلطان ہند یا خواجہ، خواجہ پیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ابھی آپ عشق چشتیہ میں ڈوبے ہوئے الفاظ کو اپنی دلوں میں آپ اتار رہے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کیفیت سے دوچار کرے اور مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابھی آپ سماعت کر رہے تھے جناب ہاشم جی غلام علی اشرفی کی لکھی ہوئی منقبت، جسے وہ خود پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ آئیے ہم اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں اور 2-3 آخری سوالات ہیں، ہم اپنے مہمان سے پوچھتے ہیں۔ حضرت قبلہ، میرا اگلا سوال یہ ہوگا کہ خواجہ صاحب جیسے بزرگان دین جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نسبت، جی، تعلقات، ربط جو ہیں کس طرح دلوں کو زیادہ مضبوط کرتی ہیں؟ غریب نواز سے جو تعلق ہے ہمارا، وہ محض ان کے سلطان الہند ہونے کی وجہ سے نہیں، ان سے جو ہمیں عطائیں ملی ہیں، کیونکہ ایسے اولیاء اکرام یا پھر اللہ کے ولیوں کے منصب پہ بے شمار لاکھوں لوگ، لاکھوں اولیاء اکرام منصب پہ فائز ہیں، اور یہ الگ الگ علاقے میں الگ الگ ولی اپنی خدمتوں کو لے کر پہنچے، اور تو ہندوستان میں ہونے کے باوجود غی نواز کا جو ایک عشق کا اور غی نواز کی محبت کا جو ایک اتنا بڑا خطہ بر اعظم میں یا پوری دنیا میں کہہ لیجئے یہ عام ہے، غی نواز کے عشق سے لوگ اتنے مستفید ہیں، اتنے یا خواجہ کی صدائیں دل سے اور زبان سے کہتے ہیں، تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ غی نواز سے ان کو ذاتی بہت فیض ملا، کیونکہ انسان گاتا اسی کا ہے جس کا کھاتا ہے، یہ فطری چیز ہے۔ تو پیٹ سے جو آواز نکلتی ہے وہ واقعی دل کی نکلتی ہے، اور وہ اس خلوص کے ساتھ نکلتی ہے۔ تو خواجہ صاحب کا جو ذکر کرتا ہے وہ یقینی طور پہ کہیں نہ کہیں خواجہ صاحب سے مستفیض ہوا ہے، اور خواجہ صاحب کے وسیلے سے اس کی کوئی نہ کوئی بڑی دعا مکمل ہوئی ہے۔ بالیقین۔ تو خواجہ صاحب سے جو رابطہ لوگوں کا ہے، تو اس وجہ سے بھی ہے کہ خواجہ صاحب نے اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا میں گزاری، اور خلق خدا کو اللہ کی رضا کی طرف مائل کرنے میں گزاری۔ تو جو رب کا ہو جاتا ہے پھر سب اس کے ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے غی نواز کو اپنا حبیب قرار دیا، اور یہ چیز میرے علم میں کہ بزرگوں نے، ہمارے اجداد نے، جب غی نواز کی پیشانی انور پر جب 1 رجب سے 6 رجب تک غی نواز کا حجر مبارک کا دروازہ بند رہا، وہ ایک الگ لمبا واقعہ ہے، اس کو اختصاراً ذکر کروں۔ جب ایک کھولا گیا تو 6 رجب کھولا گیا، اندر سے جو ذکر خدا کی آوازیں آ رہی تھی وہ بند ہوئی بظاہر۔ تو جب لوگ پہنچے وہاں پہ تو آپ کی پیشانی انور کو چومنے کے لیے کہ اپنے حبیب سے محبوب اپنے محب سے مل گیا، جب پاس گئے تو دیکھا ماتھے انور پہ نورانی خط سے ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ لکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ یوں ہی لکھا جائے گا کہ جب واقعی میں وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو گزارے، تبھی موت بھی اس کی اللہ کی مرضی سے ہی، اللہ کی رضا کے لیے ہی ہوگی۔ تو
تو یوں ہی اللہ والوں کے خاص طور سے غی نواز کے ساتھ جو تعلق ہے ہمارا وہ اسی لیے ہے کہ اللہ نے جو جو چیزیں اپنے بندوں کو بتائیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اس کیٹیگری میں بے شمار چیزیں، لیکن وہ ساری کی ساری شارٹ میں اس آیت کریمہ میں وہ کیٹیگرائز ہو جاتی ہیں کہ جس سے حکم دیا ہے وہ کرو، جس سے روکا گیا ہے رک اس کے رک جائیں یقیناً. تو اس بنا پہ خلق خدا اتنی زیادہ خواجہ خواجہ کی تسبیح اپنی زبانوں اور اپنے اعمال سے کرتی ہے کہ جو خواجہ صاحب کو پسند آ جائے، کوئی اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں چشتی رنگ پہن لوں کپڑے میں، کوئی اپنے اعمال سے کہ خواجہ صاحب کو لنگر کرنا پسند تھا میں لنگر کر لوں، کوئی اپنے مرشد کو کہ خواجہ صاحب کو اپنے پیر و مرشد سے ایسی محبت تھی میں بھی اپنے مرشد سے ایسی محبت کر لوں. تو وہ الگ الگ طریقے سے اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ محبت اسی بنا پہ ہے کہ ان کو زندگی میں کہیں نہ کہیں خواجہ صاحب سے فیضان ملا ہے، اور یہ فیضان اسی وجہ سے ملا ہے کہ خواجہ صاحب نے اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا میں رہی. اور وہ کہنے والا بھی کوئی ایسا کوئی عام شاعر نہیں جی. وقت کا قطب حضرت قطب الدین بختیار کاکی غی نواز کے مرید و خلیفہ، آپ نے فرمایا کہ منچ گویم وصف تو خواجہ معین عبد خدرا قطب دوراں کر دئی، کہ میں آپ کی تعریف میں کیا کہہ دوں، کیا یہی کوئی چھوٹی بات ہے کہ آپ نے اپنے غلام کو ہی وقت کا قطب بنا دیا. تو غی نواز سے کس کو کیا ملا ہے یہ وہ ذاتی ہی بتا سکتا ہے، اور کئی معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو بتا بھی نہیں پاتے، وہ دل کی بس ایک کیفیت کا نام ہوتا ہے کہ خواجہ کی عطا مجھ پہ یہ ہوئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت قبلہ پروگرام کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، تو آخر میں یہی چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ظاہر سی بات ہے آپ ایک ایسے ولی کامل کے دربار سے آپ کا تعلق ہے الحمدللہ، تو مگر آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چند خرافات تو نہیں کہوں گا، مگر کبھی کبھی جب جاتے ہیں تو چند ایسی اعمال نظر آ جاتے ہیں تو جن سے ایک دم سے ذہن میں ایک وسوسہ سا پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے یا ایسا ہونا چاہیے یا ایسا ہے. اور خاص طور پر آپ چادروں کے حوالے سے آپ ذرا ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر زمانے میں اچھے اور برے دونوں لوگ رہے. جی بالکل یقیناً. اور یہ کہ صرف زمانہ ہی نہیں، ہر علاقے میں اچھے اور برے دونوں لوگ رہے. یہاں تک کہ وہ دور کہ جو آغاز نبوت، آغاز نزول قرآن کا رہا اور نبوت کے اعلان کا رہا، تو اس دور میں بھی ہر طرح کے لوگ ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں. بالکل. اور اگر ہم یہ کیٹیگرائز کریں کہ حضرت اجمیر شریف میں ایسا کیوں ہوتا ہے، تو یہ ایک دیانت کی بات نہیں، یہ ہر جگہ ہے. جہاں جہاں نور ہوگا وہاں وہاں ظلمت بھی ہوگی، اور جتنا بڑا نور ہوگا ظلمت اتنی بڑی ہوگی. تو یہ ہر زمانے کا، ہر اللہ کے محبوب بندے کا علاقے میں یا اس کو کہیے کہ اس جگہ کا یہ کہیں نہ کہیں ہمیں ملتا ہے. اور اس کو آپ پلٹ کے دیکھیے تو آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گا کہ اس جگہ اتنی زیادہ گندگیاں، اتنی زیادہ ظلمت اور اتنی زیادہ زیادتیاں تھیں تو ایسی شخصیت وہاں پہنچی. تو اب انسان کی چونکہ فطرت کے لیے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ انسان کی ایک دو پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک گئے یا ایک پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک گیا تو یہ مان لینا. اگر کوئی یہ کہے کہ عادت کسی نے بدل لی تو وہ مٹی کی جو ایک عادت ہوتی ہے، جی 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 صحیح ہے، اس علاقے کے لوگوں کی جو ایک انہیریٹڈ فطرت ہوتی ہے، وہ اس میں کئی جگہ ہم کئی مثالوں کو دیکھتے ہیں. جی. خیر خواجہ صاحب کے دیار میں غی نواز کے، چاہے آپ یہ کہہ لیجیے نام لینے والے لوگ ہوں یا غی نواز کا نام لے کر وہاں پہنچنے والے لوگ ہوں، یا غی نواز کا صرف ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے وہاں کے لوگ ہوں، یہ تینوں کیٹیگری، ماننے والے، نہ ماننے والے، اور بس یہ کہ وقت پر ماننے والے پھر بھول جانے والے. تو کسی بھی کیٹیگری میں وہاں پہ ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں. لیکن ہم ان کو غی نواز ہی سے جوڑے رکھیں
کہ برا بھی ہے تو بھی غیر نواز والا ہے، اچھا بھی ہے تو بھی غیر نواز والا ہے، یہ ہماری اپنی محبت ہے. ہاں لیکن جو غیر نواز کی تعلیمات پہ عمل نہ کرے حقیقی طور پر غیر نواز کا نہیں. وراثت میں مجھے اگر کہیں کا بہت بڑے پوسٹ مل جائے یا کسی XYZ کسی بھی انسان کو اس جگہ کی پوسٹ مل جائے تو وہ اس جگہ کی پوسٹ کا اونر تو ضرور ہوگا، لیکن اس جگہ کا اترادھیکاری جو وہ کہتے ہیں نا کہ کما حقہو، کہ اس کا جیسا حق ہے کہ کسی کو ایمبیسڈر کی جگہ پہ بیٹھا دیا جائے لیکن وہ اتنا ایجوکیٹڈ نہیں، صرف سورس سے وہ وہاں پہنچا ہے یا کسی وجہ سے وہاں پہنچ گیا، تو وہ بہت بڑی ایک بات ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ نہیں سب وہی ہیں. نہیں، ایسا نہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں، بس یہ زمانہ ایسا ہے کہ جو خیر سے زیادہ شر کو پروموٹ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے. اگر کسی نے وہاں پہ ہزاروں لوگوں کو لنگر کھلایا تو اس کی اتنی ویڈیوز نہیں آئیں گی کہ کسی نے اگر فرسٹریشن میں یا کسی وجہ سے کسی کے ساتھ کچھ بدتمیزی کر دی، اس کی 50 ویڈیوز سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ جب اچھائی ہو رہی ہے تو اسے بھی دکھائیے، اگر برائی ہو رہی ہے تو اسے بھی آپ دکھا رہے ہیں تو وہ ایک آپ کا اپنا عمل ہے. لیکن سرکاروں نے یہی سکھایا ہے کوئی اچھا عمل کرے تو اس کی ترغیب دلاؤ، اگر کہیں کچھ برا دیکھو تو اسے چھپا دو. جی جی، حدیث میں بھی ہے بس. لیکن اچھا حضرت قبلہ، مزارات پر چادر چڑھانے کا رواج، اس کے حوالے سے اس میں دیکھیں علماء کرام کے دونوں طبقے ہیں. کچھ اس کو مکروہ مانتے ہیں، کچھ اسے ایک رسم مانتے ہیں، اور کچھ لوگ اسے صحیح مانتے ہیں. لیکن مطلقاً حرام والے کہ نہیں مکمل طور سے حرام ہے، اس طریقے کی مستند کتابوں میں ہمیں ایسی کوئی نظیر ہمیں ملتی نہیں. ہاں یہ ہے کہ زیادتی، کہ اتنی زیادہ، تو وہ زیادتی تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب نے ہر چیز میں منادی فرمائی. جی. اور یہ ذاتی طور پہ، اب فار ایگزامپل میں اگر کوئی لباس پہنا ہوں تو یہ میں ایک لباس پہنا ہوں، اگر مجھے کوئی اعزازی طور پہ ہار لا کے ایک آدمی دے رہا ہے تو میں پہنوں گا، اسی جگہ ایک اور آدمی ہار لا کے دے رہا ہے میں اسے بھی پہنوں گا. اور یہ ان کی محبتوں کا اظہار کرنا ہے، اور ہر شخص اپنی محبت کا اظہار وہ کرے گا. ہاں. اور انڈیویجولی وہ ایک ہار پہنائے گا. تو ایک ایک تحفہ ہر کسی کی طرف سے آتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی غلطی ہے. ہاں اگر یہ ہو کہ نہیں ایک ہی آدمی 5-6 ہر کسی کو پہنائے تو ہر کوئی آدمی بولے گا کہ نہیں یہ چیز غلط ہے. جی جی. اب اگر آپ یہ چیز کہیں کہ نہیں حضرت اتنی زیادہ نہ ہو، تو اب آپ لوگ عوام میں ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ کس کی پیش ہوگی ایک. وہ متفقہ اگر کوئی ایسا حکم آ جائے تو میں سمجھتا ہوں اتنا زیادہ اختلاف نہیں ہوگا. اب ہر کسی عاشق کو یہ حق حاصل کہ وہ اپنے عشق کا اظہار کرے. ہاں، اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے. جب کوئی بڑا شیخ یا کوئی پیر آئے یا ایمبیسیڈر آتا ہے تو ہم اسے ہار پہناتے ہیں. اب وہاں جتنے بھی لوگ ہیں سب چاہتے ہیں کہ میری طرف سے بھی ایک ہار پہنچے، کہ سر نے میرا کام کیا تھا، حضرت نے میرے لیے دعا کی تھی، یا شیخ نے میرے پر کرم کرا تھا. تو وہ سب لوگ الگ الگ انڈیویجولی ایک ایک پہناتے ہیں. تو اصولاً ایک ہی آدمی ایک ہی پہنا رہا ہے، ایک آدمی 2-2 3-3 نہیں پہنا رہا ہے. گویا کہ مزار پر چادر چڑھانا جائز ہے. بالکل ہے، جائز ہے، جائز ہے، بالکل ہے. اور یہ ہندوستان کا کلچر ہے کہ کسی بڑے آدمی سے جب ملیں تو اسے کچھ پہنائیں یا اڑائیں. تو یہ چادر چڑھانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم انہیں زندہ مان رہے ہیں، اور جو وہ حیات ہیں اس حیات میں ہم ان کو اعزازی چادر پہنا رہے ہیں. تو یہ ہم اپنا ایک نظریہ پیش کر رہے ہیں، عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ حیات تھے تبھی تو میں آپ کے پاس آ کے ہار پہنا رہا ہوں، یا آپ کی تعلیمات زندہ ہیں اس لیے میں آپ کی فوٹو پہ ہار پہنا رہا ہوں. لیکن ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے ولی کو موت آتی ہی نہیں، آئی تو بس لمحے کی آئی اور وہ چلی گئی. جو اللہ کی راہ میں گئے وہ اللہ کے پاس ہیں، اور وہ ہمارے پاس ان کے فیض و برکات کا سلسلہ ابھی بھی جاری و ساری ہے. تو یہی وہ طرز ہے کہ جو ایک طرح سے یہ جو چڑھانا ہے یہی ہمیں اچھے عقیدے اور اچھے عمل کی طرف رغبت دلانا ہے کہ ہم ان کو زندہ مان رہے ہیں تبھی انہیں کچھ پیش کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. حضرت اللہ
آخر میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں خصوصیت سے ماریشس کے لوگوں کو اور عمومی جہاں پر بھی یہ ویڈیو جائے ان لوگوں کو خواجہ صاحب کا ایک خاص پیغام جو بہت مشہور ہے، محبت سب سے نفرت کسی سے نہیں، اس کی ایک آخری کچھ ایک وضاحت میں کہتا چلوں کہ وہ ذہن میں رہ جائے کہ جس سے بھی آپ کے کوئی تعلقات ہوں تو اس سے کوشش یہ کیجئے کہ اس کی کچھ مدد کر سکے، اور اگر کسی سے اگر کوئی تعلق نہیں ہے تو اپنے سرکاروں کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ان کی مدد کر دیجئے اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں کسی مدد کی نیت سے، کیونکہ مدد اللہ والوں نے اجنبیوں کی کری ہے، اپنوں کی کری ہے، یہاں تک کہ دشمنوں کی بھی کری ہے، اور خصوصیت سے یہ تعلیم ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی ہے، آپ کے اللہ کے خاص ولیوں کی زندگی میں ملتی ہے۔ بہت خوب حضرت قبلہ، انہی چند الفاظ سے ہم آپ سے رخصت کی اجازت چاہیں گے۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو باتیں بھی آپ نے بتائیں اولیاء کرام کے حوالے سے اور آداب مزارات کے حوالے سے، ان پر سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو توفیق عمل دے انشاءاللہ۔ تو اگر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تو بہت بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تو ناظرین، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ اخلاق، محبت اور انسانیت کی خدمت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بلا امتیاز مذہب و نسل ہر ایک کے لیے دروازے کھلے رکھے اور محبت کو اپنا ہتھیار بنایا۔ آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آج کے اس انتشار اور نفرت کے ماحول میں اگر ہم حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کریں تو معاشرہ امن اور سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اللہ پاک ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ خاص توجہ ہم اپنے مہمان خاص حضرت قبلہ سید نور العین چشتی دامت برکاتہ مدیحہ کا ادا کرنا چاہیں گے کہ جن کی شرکت سے بالیقین اس پروگرام کو آپ نے استفادہ کیا اس پروگرام سے، اور خاص شکریہ ہم ادا کرنا چاہیں گے ہمارے میزبان جناب ہاشم جی غلام علی اشرفی دامت برکاتہ مدیحہ کا بھی، جن کی توسط سے یہ پروگرام تک پہنچ سکا ہے۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت، اپنا خیال رکھنا، رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ دعا میں یاد کریں آپ تمام لوگوں کو عرس چشتیہ بہت بہت مبارک ہو۔ نگاہوں کا جلوہ دکھا، اب تو چہرے سے پردہ ہٹا، ان نگاہوں کا جلوہ دکھا، اب تو چہرے سے پردہ ہٹا ہے، میرے رہبر میرے رہنما